بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 15 نفحۃ العرب۔ عزیز طلبہ کرام، آج کے سبق میں اعاذنا اللہ من کثرت الاکل، اس کا دوسرا حصہ ولما حج سلیمان سے لے کر فما انکر شیئا تک پڑھیں گے، یعنی جب سلیمان نے حج کیا یہاں سے لے کر فما انکر شیئا، کسی چیز کا انکار نہیں کیا، یہاں تک آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ ولما حج سلیمان تعزى بحر مكة فقال له عمر بن عبد العزيز لو أتيت الطائف فأتاها، فلما كان بسحك لقيه ابن الزبير فقال يا أمير المؤمنين اجعل منزلك علي، قال كل منزلي، فرمى بنفسه على الرمل، فقيل له يساق إليك الوطاء، فقال الرمل أحب إلي وأعجبه برده، فألزق بالرمل بطنه، قال فأتي إليه ب5 رمانات فأكلها، فقال أعندكم غير هذه، فجعلوا يأتونه ب5 بعد 5 حتى أكل 70 رمانة، ثم أتوه بجدي و6 دجاجات فأكلهن، وأتوه بزبيب من زبيب الطائف فنسر بين يديه فأكل عامته ونعس، فلما انتبه أتوه بالغداء فأكل كما أكل الناس، فأقام يومه ومن غد قال لعمر أرانا قد أزررنا بالقوم، وقال لابن أبي الزبير اتبعني إلى مكة، فلم يفعل، فقالوا له لو أتيته، فقال أقول ماذا، أعطني ثمن قرايا التي قريتكه۔ ولما حج سلیمان، اور جب سلیمان حج پر گئے، تعزى بحر مکہ، تو مکہ کی گرمی سے انہیں سخت اذیت ہوئی، فقال له عمر بن عبد العزیز، تو عمر بن عبد العزیز نے ان سے کہا لو اتیت الطائف، کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ طائف تشریف لاتے، فاتاها، چنانچہ وہ طائف آ گئے، فلما كان بسحق لقيه ابن الزبیر، تو جب وہ کھجوروں کے لمبے لمبے درختوں کے پاس تھے تو ابن زبیر کی ان سے ملاقات ہوئی، فقال یا امیر المؤمنین، تو کہا اے امیر المؤمنین، اجعل منزلک علی، آپ میرے یہاں قیام فرمائیں، قال، تو انہوں نے فرمایا کل منزلی، ہر جگہ میری قیام گاہ ہے، فرما بنفسه علی الرمل، پھر اپنے آپ کو ریت پر ڈال دیا، فقیل له، تو ان سے کہا گیا یساق الیک الوطاء، آپ کے لیے بچھانے کا بستر لایا جائے، فقال الرمل احب الی، تو فرمایا ریت مجھے زیادہ محبوب ہے، ریت میرے لیے بہتر ہے، وَأَعْجَبَهُ بَرْدُهُ، اور ریت کی ٹھنڈک انہیں اچھی لگی، فَأَلْزَقَ بِالرَّمَلِ بَطْنَهُ، پھر انہوں نے اپنا پیٹ ریت کے ساتھ چمٹا لیا، قال، راوی کا بیان ہے فَأُتِيَ إِلَيْهِ ب5 رُمَّانَاتٍ، پھر ان کے پاس 5 انار لائے گئے، فَأَكَلَهَا، تو انہوں نے ان تمام کو کھا لیا، فقال، اور پھر کہنے لگا اعندکم غیر هذه، کیا تمہارے پاس ان کے علاوہ بھی ہیں، فجعلوا یأتونه ب5 بعد 5، چنانچہ لوگ ان کے پاس 5 انار لانے لگے، حتی اکل 70 رمانة، یہاں تک کہ انہوں نے 70 انار کھا لیے، ثم اتوه بجدی و6 دجاجات، پھر لوگ ان کے پاس بھنا ہوا بکری کا 1 سالہ بچہ اور 6 مرغیاں لے آئے، تو انہوں نے ان تمام کو کھا لیا، وَأَتَوْهُ بِزَبِيبٍ مِّن زَبِيبِ الطَّائِفِ، اس کے بعد لوگ ان کے پاس طائف کی کشمش لے کر آئے،
فنصر بین یدیہ اور اسے ان کے سامنے پھیلا دیا، فاکل عامتہ تو ان میں سے بھی زیادہ کو کھا لیا، بیشتر کو کھا لیا، ونعس اور سو گئے، فلما انتبہ سو جب بیدار ہوئے، اتوہ بالغداء تو لوگ ان کے پاس دوپہر کا کھانا لے کر آئے، فاکل کما اکل الناس تو لوگوں کی طرح انہوں نے بھی کھایا، فاقام یومہ پھر اس دن وہاں ٹھہر گئے، ومن غد قال لعمر اور اگلے دن عمر بن عبدالعزیز سے کہنے لگے، ارانا قد اضررنا بالقوم شاید ہم نے لوگوں کو نقصان میں ڈال دیا، وقال لابن ابی الزبیر اور ابن ابی زبیر سے کہا، اتبعنی الی مکہ میرے ساتھ مکہ تک چلیں، فلم یفعل تو انہوں نے ایسا نہ کیا، فقالوا له لوگوں نے ان سے کہا، لو اتیتہ کہ اگر آپ ایسا کر لیتے تو بہتر ہے، فقال اس نے کہا، اقول ماذا کیا عرض کروں، اعطنی ثمن قراء التي قریتکہ اب تک جو مہمان نوازی کی ہے اس کی قیمت مل جائے تو غنیمت ہے۔ تعزا یتعزا تعزیا باب تفعل اذیت میں مبتلا ہونا، ازیا یعزا ازن ازاتن تکلیف پانا، صفت کا صیغہ آذن، حر سیاہ سنگلاخ زمین، حر یحر حرارتن، حر یحر حر یحر حرن حرتن حرارتن، نصرہ ضربہ سمیع تینوں سے استعمال ہوتا ہے گرم ہونا۔ مکہ مشہور جگہ ہے، زادہ اللہ شرفن بسحکن، سحک جمع سحوق، سحقت النخلۃ تسحق سحوقتن، باب کرم یکرم سے درخت خرما کا طویل ہونا، جبکہ سحق یسحق سحقن باب فتح سے باریک کوٹنا، اور الصوب صلہ ہو تو کپڑے کا بوسیدہ ہونا، سحقن دوری، الوطا فرش بچھونا، الرمل رمل ریت کو کہتے ہیں، اس کی جمع رمال آتی ہے، الزق یلزق الزاقا چمٹا لینا، رمانات رمانتن کی جمع ہے انار، دجاجات دجاجتن کی جمع ہے مرغیاں، زبیب اس کی واحد زبیبتن آتی ہے کشمش، فنصرہ نصر ینصر نصرا بکھیرنا، نعاس ینعس نعسا اونگنا، نعس اونگنے کو کہتے ہیں، غدا ناشتہ یا دوپہر کا کھانا، انتباہ ینتبہ انتباہا باب افتعال سے بیدار ہونا، قرا یقری قرن مہمان نوازی کرنا۔ ولما حج سلیمان اس واقعے میں بھی سلیمان بن عبد الملک کی بسیار خوری کا بیان ہے کہ اس نے ایک ہی نشست میں 70 انار، ایک بکری کا بچہ، 6 مرغیاں اور ڈھیر ساری کشمش کھا لی، اور پھر تھوڑی دیر سونے کے بعد پھر دوپہر کا کھانا بھی کھایا۔ کھانے کے دوران تو انہیں کچھ احساس نہ ہوا اور نہ کچھ رعایت کی، البتہ اس دن وہاں قیام کرنے کے بعد دوسرے دن جب چلنے لگے تو عمر بن عبدالعزیز سے کہا، ایسا لگتا ہے کہ ہم نے لوگوں کو مشقت میں ڈال دیا ہے۔ روى العتبی عن ابیہ عن الشمردلی وکیل عمرو بن العاص قال لما قدم سلیمان بن عبد الملک الطائفہ دخل هو وعمر بن عبد العزيز وأيوب ابنه بستانا لعمر قال فجال في البستان ساعة ثم قال ناهيك بما لكم هذا مالا ثم ألقى صدره على غصن وقال ويلك يا شمردل ما عندك شيء تطعمني قلت بلى والله عندي جدي كانت تغدو عليه بقرة وتروح أخرى قال عجل به ويحك فأتيت به كأنه عقة سمن فأكله وما دعا عمر ولبنه حتى إذا بقي الفخذ قال هلم أبا حفص قال أنا سائم فأتى عليه ثم قال ويلك يا شمردل ما عندك شيء تطعمني قلت بلى والله دجاجتان هنديتان كأنهما رأل النعام فأتيته بهما
فكان يأخذ برجل الدجاجة فيلقي عظامها نقية حتى أتى عليهما ثم رفع رأسه فقال ويلك يا شمردل ما عندك شيء تطعمني؟ قلت بلى عندي حريرة كأنها قراظة ذهب. قال عجل بها ويلك. فأتيت بعس يغيب فيه الرأس فجعل يقلعها بيده ويشرب، فلما فرغ تجشأ فكأنما صاح في جب، ثم قال يا غلام أفرغت من غدائي؟ قال نعم. قال وما هو؟ قال 80 قدرا. قال ائتني بها قدرا قدرا. قال فأكثر ما أكل من كل قدر 3 لقم وأقل ما أكل لقمة. ثم مسح يده واستلقى على فراشه ثم أذن للناس ووزعت الخوانات وقعد وأذن للناس فما أنكرت شيئا من أكله. اور بعض کتابوں میں ہے فما انکر شیئا من اکلہ. روى العتبی عن ابیہ، عتبی نے اپنے والد سے، انہوں نے عمر بن عاص کے وکیل شمردل سے روایت کیا ہے، نقل کیا ہے. قال فرماتے ہیں لما قدم سلیمان بن عبد الملک الطائف، جب سلیمان بن عبد الملک طائف آیا، دخل ہوا وعمر بن عبد العزیز وایوب بنہ بستان لعمر، تو وہ عمر بن عبد العزیز اور سلیمان کا لڑکا ایوب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں داخل ہوئے. قال راوی کا بیان ہے فجال فی البستان ساعتا، کہ سلیمان باغ میں تھوڑی دیر ٹہلتا رہا. ثم قال، پھر کہا ناہیک بما لکم ھذا مالا، کافی ہے تمہارے لیے وہ چیز جو تم سب کے لیے ہے مال کے اعتبار سے. ثم قال، پھر کہنے لگا ناہیک بما لکم ھذا مالا، مال تو بہت خوب ہے. ثم القى صدرہ علی غصن، پھر اس کے بعد اپنے سینے کو ایک شاخ پر ڈال دیا. وقال، اور کہا ویلک یا شمردل، تیرا ناس ہو اے شمردل، ما عندک شیء تطعمنی، تیرے پاس مجھے کھلانے کے لیے کچھ نہیں؟ قلت، میں نے کہا بلا، کیوں نہیں؟ واللہ عندی جدی، بخدا میرے پاس بکری کا ایک بچہ ہے. کانت تغدو علیہ بقرۃ، جسے ایک گائے صبح دودھ پلاتی ہے. وتروح اخرى، اور دوسری شام کو. قال، سلیمان نے کہا عجل به ویحک، اسے جلدی لے آؤ تیرا بھلا ہو. فأتیت به، چنانچہ میں اس کو لے کر آیا. کأنہ عقۃ سمن، وہ بچہ ایسا لگ رہا تھا جیسے گھی کا ڈبہ ہو. فأکلہ، تو اس نے اسے کھا لیا. وما دعا عمر ولا ابنہ، نہ تو عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کو دعوت دی، ولا ابنہ، اور نہ ہی اپنے بیٹے کو. حتی اذا بقی الفخذ، یہاں تک کہ جب صرف ران رہ گئی. قال، تو کہنے لگا ہلم ابا حفص، ابو حفص تشریف لائیے. قال، تو حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے فرمایا انا صائم، میں تو روزے سے ہوں. فأتى علیہ، تو اسے بھی کھا گیا. ثم قال، پھر کہا ویلک یا شمردل، تیرا برا ہو اے شمردل. ما عندک شیء تطعمنی، کیا تیرے پاس کچھ نہیں مجھے کھلانے کے لیے؟ قلت، میں نے کہا بلا، کیوں نہیں؟ واللہ دجاجتان ہندیتان کأنہما رعل النعام، میں نے کہا کیوں نہیں، 2 ہندی مرغیاں ہیں، گویا کہ وہ دونوں شتر مرغ کے 2 بچے ہیں. پھر میں ان دونوں کو لے کر آیا. فکان یأخذ برجل الدجاجۃ، تو وہ مرغی کی ایک ٹانگ لیتا. فیلقی عظامها نقیۃ، اور اس کی ہڈی صاف کر کے ڈال دیتا. حتی اتی علیہما، یہاں تک کہ ان دونوں کو بھی صاف کر گیا، چٹ کر گیا. ثم رفع رأسہ، پھر اس نے اپنا سر اٹھایا. فقال، اور کہا
वैलक या शमरदल, तेरा बुरा होए शमरदल, मा इंदक शैउन तुतइमुनी, क्या तेरे पास मुझे खिलाने को कुछ नहीं? कुल्तु, मैंने कहा बला, क्यों नहीं? इंदी हरीरतुन कअन्नहा कुराज़तु ज़हबिन, मैंने कहा क्यों नहीं, मेरे पास हरीरा है, कअन्नहा कुराज़तु ज़हबिन, यूं मालूम होता है जैसे सोने का बुरादा हो। काला, कहने लगा, अज्जिल बिहा वैलका, तेरा नास हो उसे जल्दी लेकर आ। फ़अतैत बिउस्सिन यगीबु फीहि अर्रअसु, तो मैं इतना बड़ा प्याला लेकर आया जिसमें सर छुप जाए। फजअल यक़लउहा बियदिही वयशरब, तो उसे भी अपने हाथ से एक एक लुक़मा लेने लगा और पीने लगा। फलम्मा फरगा, फिर जब वो उससे फारिग हुआ, तजश्शअ, तो उसने डकार ली। फकअन्नमा साह फी जुब्बिन, जैसे कुएं में चीख मारी हो। सुम्मा काला, फिर कहने लगा, या गुलामो, ए खादिम, अफरगत मिन गदाई, क्या तुम मेरा सुबह का खाना तैयार कर चुके? काला नअम, तो उसने कहा हाँ तैयार कर लिया है। काला वमा हुआ, वो कितना है? काला समानून क़िद्रन, जवाब दिया 80 हांडियां। काला अतीनी बिहा क़िद्रन क़िद्रन, सुलेमान ने कहा उन तमाम को एक एक करके मेरे पास ले आ। काला कहते हैं फ़अक्सर मा अकल मिन कुल्लि क़िद्रिन सलासु लुक़मिन, तो हर हांडी में से ज्यादा उसने 3 लुक़मे खाए। व अक़ल्लु मा अकल लुक़मतुन, और कम से कम 1 लुक़मा खाया, यहाँ तक कि 80 हांडियां साफ कर गया। सुम्मा मसह यदहु, फिर हाथ साफ किया। वस्तल्क़ा अला फिराशिही, अपने बिस्तर पर चित लेट गया। सुम्मा उज़्ज़िना लिन्नासी, फिर लोगों को खाने की इजाजत दी गई। ववुज़िअतिल ख़िवानातु, और दस्तरखान बिछाए गए, चुने गए। वक़अदा, वो भी खाने के लिए बैठ गया, तो मैं उसके खाने से मुताल्लिक किसी चीज से वाकिफ नहीं। फमा अनकरतु शैअन मिन अक्लिही, यहाँ बाज किताबों में क़ाअदा के बाद यअकुलु के लोगों के साथ बैठ गया और खाने लग गया। फमा अनकरतु शैअन मिन अक्लिही, मैं उसके खाने से मुताल्लिक किसी चीज से वाकिफ नहीं। और बाज इबारतों में है फमा अनकरा शैअन मिन अक्लिही, कि उसमें से किसी चीज के भी खाने से उसने इनकार नहीं किया, सभी चीजों को हड़प कर गया। आतबी अबू अब्दुर्रहमान मुहम्मद बिन उबैदुल्लाह, ये 228 हिजरी में फौत हुए हैं। मशहूर अदीब और फसीह और बलीग शायर थे। किताबुल खियल, किताबुल अशआरुल आरीब, किताबुल अखलाक वगैरह आपकी यादगार हैं। अशमरदल, शमरदल बिन शरीक बिन अब्द शुअराए दौलत उमविया में से है और जरीर और फरजदुक का हम असर है। 107 हिजरी में वफात पाई। अम्र इब्न अल-आस, ये मशहूर सहाबी हैं, फातिह मिस्र। अयूब बिन सुलेमान बिन अब्दुल मलिक, 98 हिजरी में वफात पाई। इसने सुलेमान बिन अब्दुल मलिक का बेटा है। फजाला, जाला यजूलु जौलानन, बाब नसरा यंसुरु से घूमना, चक्कर लगाना। नाही का कलिमा ताज्जुब है और बाज़ औक़ात काफी का के माना में इस्तेमाल होता है, यानी काफी है, किसी और की जरूरत नहीं। गुस्नुन, शाख, इसकी जमा अगसानुन आती है। उक्कतु समनिन, घी का कुप्पा या घी का डब्बा। अल-फखिस, रान को कहते हैं। रअला, यह रअलुन का तस्निया है, इसकी जमा अरउलन आती है। शुतुरमुर्ग का बच्चा, रअला। नआम वाहिद, इसकी नआमतुन आती है, शुतुरमुर्ग। अतैतुहु बिहा, अता अला शैइन याती इतियानन, किसी चीज का खातिमा कर देना, सफाया कर देना। हरीरतुन, एक किस्म का खाना जो आटा, दूध, रोगन मिलाकर तैयार किया जाता है। कुराज़तु, ज़र्रात, बुरादा। उस्सुन, इसकी जमा आसासुन आती है, बड़ा प्याला। तजश्शअ, तजश्शअ या तजश्शअ, तजश्शुअन तफाउल से डकारना। साह यसीह सैहतन, चीख मारना।
غدائی غداؤن اس کی جمع اغدیتن صبح کا کھانا، قدرن قدرن اس کی جمع قدورن آتی ہے ہانڈی، خوانات اس کی واحد خوان آتی ہے دسترخوان۔ تو اس پورے واقعے میں لما قدیم سلیمان بن عبد الملک الطائفہ، اس واقعے میں بھی سلیمان بن عبد الملک کے کثرت عقل کھانے کی زیادتی کو بیان کیا گیا ہے کہ کھانے کے دوران اس نے حضرت عمر بن عبدالعزیز اور اپنے بیٹے تک کو نہیں بلایا، اور یہ کہ کھانے کا سلسلہ اس نے صبح سے شام تک جاری رکھا، ایک کے بعد دیگر کھانا طلب کرتا رہا، انفرادی طور پر بھی کھایا، اور جب تمام لوگوں کو کھانے کے لیے بلایا گیا تو سب کے ساتھ بھی بیٹھ گیا اور پھر برابر اسی طریقے سے وہ کھاتا رہا۔ تو بسیار خوری، کثرت عقل، یہ سلیمان بن عبد الملک کی عادت تھی۔ اعاذنا اللہ من کثرت العقل، صاحب کتاب نے عنوان قائم کیا ہے کہ اللہ تعالی زیادہ کھانے سے، بسیار خوری سے ہمیں محفوظ فرمائے کہ اس کے بہت سارے نقصانات ہیں۔